17 رمضان بروز جمعہ علی الصبح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حربی اصولوں کے مطابق فوج کو منظم کیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفیں درست فرما کر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی شروع نہ کی جائے، جب تک آخری احکام نہ سن لو، اپنی جگہ پر قائم رہو۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مشرکین تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر چلانا۔ دوسری طرف مشرکین کا یہ حال تھا کہ ابو جہل نے دعا کی، اس نے کہا، اے خدا، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے، اسے آج آپ ہلاک کر دیجئے۔ اے خدا، ہم میں سے جو فریق آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں۔ سورہ انفال آیت 29۔ اس موقع پر جبکہ فریقین پوری تیاری کے ساتھ صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر اسلام سے خطاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، میں تمہیں ان کاموں سے منع کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ حق کا حکم دیتا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے، اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلند منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اسی سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جنگ کے موقع پر صرف صبر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ حزن و ملال کو دور کرتا ہے، اور اسی صبر کی برکت سے غم سے نجات دیتا ہے، اور اسی صبر سے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں بعض چیزوں سے منع کرتا ہے اور بعض چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن نشانیوں کا ذکر ہے ان پر غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے بعد عزت بخشی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہے اور اس کا قول سچا ہے۔ بے شک میں اور تم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے، وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے، اور اسی کا دامن کرم ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ قریش کا لشکر عتبہ بن ربیعہ کی قیادت میں تھا۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، اور وہ بھی پوری طرح اسلحے سے لیس نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ، یہ قریش ہیں اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ کے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ یا اللہ، بس اب آ جائے آپ کی مدد، وہ مدد جس کا وعدہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ عین اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور سارے اسلامی لشکر پر چند لمحوں کے لیے نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قریش کی تعداد قلیل دکھائی، جس کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اے مسلمانوں، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ سورہ انفال آیت 43۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کس قدر عظیم انعام تھا کہ میدان جنگ میں کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان جنگ کا اقدام کریں، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، جس کی وجہ سے کفار نے لڑنے میں زیادہ کوشش نہیں کی، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت 44۔ اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو دوران جنگ کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانے میں یہ حکمت نظر آئی کہ مسلمانوں کی فوج کثرت میں دیکھ کر کفار کے اندر خوف اور ہیبت بیٹھ جائے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں کی راہ میں جو لڑ رہی تھیں، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 13۔ پہلے فردن مقابلہ ہوا۔ قریش کے 3 بہترین شاہ سوار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مبازرت کے لیے میدان میں آئے اور تینوں ہلاک ہوئے۔ قریش اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے محروم ہو گئے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر یکبار حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور مشرکین کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تاکید کی کہ میرے حکم کے بغیر حملہ نہیں کرنا، اگر دشمن تمہیں آ کر گھیر لیں تو نیزوں سے انہیں دور رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ اس سائبان میں تشریف لے گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعات نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا کی۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، آپ پر ایمان لانے والے قلیل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر درست فرمائی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بس فرمائیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سورہ انفال آیت 12۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ سورہ انفال آیت 9۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غنودگی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی، پھر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سائبان سے باہر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا پہن رکھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور فرمایا، ان قریب دشمن شکست کھا جائے گا اور پشت پھیر کر بھاگے گا۔ سورہ قمر آیت 45۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا تو در حقیقت
حضور نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ سورہ انفال آیت 17۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمنوں کی ہمت پست ہو گئی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تھا۔ صحابہ کرام کو جب حملہ کرنے کا حکم ملا، اس وقت ان کا جوش جہاد شباب پر تھا۔ انہوں نے نہایت سخت حملہ کیا۔ وہ دشمنوں کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے جوش و خروش میں مزید تیزی آ گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس ذرا پہنے ہوئے تیز تیز تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان قریب یہ دشمن شکست کھا جائے گا اور پشت پھیر کر بھاگے گا۔ مسلمانوں نے نہایت پرجوش جنگ کی اور فرشتوں نے ان کی مدد فرمائی۔ روایت ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس نے کاٹا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک مسلمان مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک کوڑے مارنے کی آواز آئی اور اس نے کسی شاہ سوار کی آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا کہ تیز قدم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو سامنے دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ زخمی تھا جیسے کسی نے کوڑے سے مارا ہو، اور چہرے پر نیل پڑ گیا تھا۔ انصاری مسلمان نے یہ واقعہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ دو انصاری نوجوان حضرت معوذ اور حضرت معاذ ابو جہل کی طاق میں تھے۔ نظر پڑتے ہی ابو جہل پر حملہ کیا اور وہ مر گیا۔ ابو جہل کے قتل سے قریش میں بد دلی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کفار کی صفیں مسلمانوں کے سخت حملوں سے درہم برہم ہو گئیں اور معرکہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر مشرکین کا ہجوم بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ قریش اپنے غرور اور طاقت کے باوجود بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے اور قریش کے بہت سے نامور سردار ہلاک ہو گئے اور مشاہیر قریش میں سے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہیں قیام فرماتے تھے تاکہ تھکے ماندے سپاہی آرام کر لیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے واپسی کے سفر کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ بدر میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مقیم رہے اور تیسرے دن حکم دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری لائی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر سوار ہوئے۔ مجاہدین کی ایک جماعت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کنویں پر تشریف لے گئے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈال کر اسے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرتے؟ اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، بلا شبہ ہم نے اسے حق پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی اسے حق پایا جس عذاب کی وعید تم سے کی گئی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان اجسام سے مخاطب ہیں جن میں ارواح موجود نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں ہو۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں۔ جنگ کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔
کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ سورہ انفال آیت 1۔ اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا: جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور مساکین کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ سورہ انفال آیت 41۔ اس آیت کی نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال آیت 69۔ دوسرے روز اسیران جنگ جب بارگاہ رسالت میں حاضر کیے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کے قیام و طعام کی طرف توجہ فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان حسب حیثیت تقسیم کرا دیا، اور ہر ایک کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے حصے کے قیدیوں کی خوراک، لباس اور آرام کا پورا خیال رکھیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر چند روز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام نے اس مسئلے کے متعلق اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تجویز پیش کی: یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ فدیے سے جو سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے باعث امت کی تقویت کا باعث بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ فدیے کے لیے کوئی خاص مقدار متعین نہیں تھی، ہر شخص سے حسب حیثیت فدیہ لیا جاتا تھا۔ اے پیغمبر، جو قیدی تم لوگوں کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال آیت 70۔ اہل مدینہ کی غالب اکثریت ناخواندہ تھی، گنتی کے صرف چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان اسیران جنگ میں جو لوگ مفلس اور نادار تھے اور فدیے کی رقم دینے سے قاصر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ جب کوئی قیدی مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا تو اسے آزاد کر دیا جاتا۔ ابو لہب کا حشر۔ جنگ بدر میں کفار کی رسوا کن شکست کے بعد ابھی 1 ہفتہ ہی مشکل سے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ابو لہب کو آ پکڑا۔ اسے ایک خطرناک پھنسی نکل آئی جسے عرب بہت برا سمجھتے تھے اور اس سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک متعدی بیماری تھی۔ جب ابو لہب کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ ان کے باپ کو یہ خطرناک پھنسی نکل آئی ہے تو انہوں نے اس کے پاس آنا جانا ترک کر دیا۔ چنانچہ وہ تنہا اس کی اذیت اور درد سے کئی روز تک تڑپتا رہا اور بے کسی کی موت مر گیا۔ 3 دن اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ مکہ کے رئیس اعظم کو دفن کرنے کے لیے بھی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی۔ جب اس کی لاش پھول کر پھٹ گئی تو اس کی بدبو سے سارے اہل محلہ پریشان ہو گئے۔ امام بہقی دلائل نبوت میں لکھتے ہیں، ایک شخص نے اس کے بیٹوں کے پاس جا کر انہیں ملامت کی کہ بدبختو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو آ رہی ہے اور تم اسے دفن بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ بدنامی کے خوف سے اس کے بیٹے آئے، لکڑیوں سے اس لاشے کو دھکیل کر ایک گھڑے میں ڈال دیا اور اس گھڑے سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینک کر اس کو بھر دیا۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کی فتح ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ چند بے کس غریب الوطن قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترک وطن کر کے مدینہ میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ وہ اس قابل ہو گئے کہ ظالموں کو بزور شمشیر مار بھگایا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت عطا فرمائی۔ در حقیقت اسلام کا عروج یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب مسلمان محض جلا وطن اور بے خانمہ مہاجر نہ تھے، بلکہ ایک آزاد اور زندہ قوم کے افراد تھے، اور اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت 123۔ جنگ بدر میں عمل، دعا اور نصرت کا فارمولہ مسلمانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مشعل راہ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے میدان میں تشریف لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ جد و جہد اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں اور مناجات کو قبول فرمایا اور مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ غزوہ بدر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دعا کے ساتھ عمل ہو تو دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی بے حد کمی تھی، نیز ان کی تعداد بھی کم تھی۔ اس کے برعکس کفار تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے اور ساز و سامان بھی کثیر تعداد میں تھا۔ اس حالت میں مسلمانوں کا چند گھنٹوں میں کفار پر غالب آ جانا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن یعنی میدان بدر میں اتارا، جو دن حق و باطل میں جدائی کا تھا، جس دن دونوں فوجیں مقابلے پر آ گئی تھیں۔ سورہ انفال آیت 41۔ جنگ بدر میں عجیب واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کے لشکر میں ان کے اپنے رشتہ دار شامل ہیں۔ یہ بڑے امتحان کے لمحات تھے کہ وہ یا تو حق کا ساتھ دیں یا رشتہ داروں کی محبت میں کھو جائیں۔ الحمدللہ مسلمان ثابت قدم رہے۔ مشاہیر قریش جو اسلام کے سخت دشمن تھے اس جنگ میں ختم ہو گئے۔ ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ اور امیہ سب سرداروں میں سے تھے جن کے قتل ہو جانے سے کفار مکہ کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر کی عظیم فتح نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ قبائل عرب کی نظروں میں ان کا اقتدار بہت بڑھ گیا۔ اب وہ محض ایک مذہبی جماعت اور نظام الہیہ کے داعی نہیں تھے، بلکہ وہ اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے۔ اس فتح کے بعد منافقین اور بہت سے قبائل عرب جو واقعات کا رخ دیکھ رہے تھے اب خوفزدہ ہو گئے اور مخالفت چھوڑ دی۔ عرب قبائل مدینے کی حکومت کو سب سے بڑی طاقت شمار کرنے لگے۔ غزوہ بدر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت سورہ انفال اس غزوہ کے بارے میں نازل فرمائی ہے، جس میں فضائل صحابہ کے علاوہ دیگر مسائل بدر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر کے سپاہ سالار اعلیٰ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مسلمان اپنے سپاہ سالار کے احکامات کی پوری صداقت، دیانت اور جذبہ اطاعت کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ مسلمانوں کا نظم و ضبط اور اپنے سپاہ سالار اعلیٰ کی بے چوں و چرا اطاعت ایک مثال بن گئی۔ ایک اچھی فوج کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے۔ مشرکین کا عالم یہ تھا کہ وہ قیادت واحدہ سے محروم تھے۔ قریش کے اکثر سردار فوج میں شریک تھے، اس طرح ان کی قیادت بٹی ہوئی تھی۔ بدر کی جنگ 2 عقائد کے درمیان ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس عظیم جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد